ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے. فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق. فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے, یہ بھکاری لوگ ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق, دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے, اس کو فقیر کہتے ہیں. جس کی فا فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی یا یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے, یہ ہے فقیر. اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا. تو ایک مرد درویش کے پاس, فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں. کہا میں درباروں سے کیا کام. اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں, وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے. کہا کہ میں نے نہیں آنا. کہا کہ حضرت کرم ہوگا آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے, اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں. اگر 3 شرطیں مان لو تب آئیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں جی میں آئے گا وہاں بیٹھیں گے, جہاں جی چاہے گا وہاں بیٹھیں. جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے, اور جو کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. 3 شرطیں منظور ہے تو آتے ہیں, ورنہ نہیں. کہا ٹھیک ہے, اگر بہت چھوٹی سی شرط ہے بظاہر کہ جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے. ظاہر سی بات ہے, کوئی کرسی چھوڑ کر کے کس نے بیٹھنا کہاں ہے. بریانی مرغ مسلم چھوڑ کر اور دسترخوان کی غذائیں چھوڑ کے کسی نے کھانا کیا ہے. اور پھر بات ہی کون سی ایسی ہوگی, زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ کچھ نذرانہ دے دو. دیکھو انسان کی سوچ اس کی اپنی اندر کی طبیعت کا اظہار کرتی. جیسا انسان ہوتا ہے ویسے اس کی سوچ ہوتی. انسان کی اوقات, اس کی حیثیت, اگر اس کی عظمت یا اس کی ذلت پتہ کرنا ہو تو اس کی سوچ دیکھو. اور سوچ کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اندر کے مشکیزے کے اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا. کہا ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے. جس کو یار کی لذتیں مل جائے, اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں, پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے, اس کا قرب جس کو مل جائے, اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو. تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے تو کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی, بادشاہ کی دعوت تھی, لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی. آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے, بڑے بڑے علماء, زعماء, وزراء, عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے, وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. شیطان سے خطرناک ہے نفس. شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس و نقصان پہنچاتا ہے. اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے. اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے نا, پھر نفس کو کچلنے کے لیے. اور جب نفس کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں, مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا, اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے, تو مجھے اپنا بنا لے, تو مجھے اپنا بنا لے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے. جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا, اور میں تو مجھے زیبا ہے, تجھے نہیں. آپ غور کریں, یہ نفس, جب تک کہ نفس رہے گا خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس. لوگ دوڑے آئے, حضور کیا کر رہے ہیں, تشریف لے چلیں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے, اس لیے اب یہاں بیٹھنے تھے, اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے. دیکھو اللہ والوں کی سوچ, ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہاں حال کیا ہے. بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا, تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں. کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی. بس یہی بات ہے مسلمانوں, لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے.
حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی. صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے. تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرگن غذائیں، لذیذ غذائیں، اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے. جب چبا لی اور کھا لیا پھر اٹھ کر کے اندر آئے. جب سب کھا چکے کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ، اس پہ توا رکھو. کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا. جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے، میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں، ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو، حساب دو آج کے کھانے کا تم نے کیا کھایا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے، ہم لوگ ولی نہیں ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا نادانو، جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا. اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے، لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. کہیں یہ عید کا دن یوم عذاب نہ بن جائے، کہیں یہ مغفرت کا دن اللہ کی عذاب میں گرفتاری کا دن نہ بن جائے. احساس کیجئے